محفل کا سلسلہ جاری ہے، نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ، وقت پر منقبت بھی سنیں گے، کیونکہ میں نے جیسے بیان میں بھی کہا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے اس سفر میں، امام حسین کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے، امام غوث پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سب کی اگر منقبت بند ہوئی تو وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، ذکر بھی سنیں گے۔ امیل سنت کی الحمدللہ آمد ہو چکی ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور بغداد شریف کا سفر جس کے عنوان پر ہمارا یہ سلسلہ ہے محفل بغداد، تو سفر کے تعلق سے ایک یہ نیکی کا سفر کیسے بنے اور اس نیکی کے سفر میں ہم زیادہ تر نیکیاں کیسے کما سکیں، اور وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سفر میں ہمیں چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم اس سفر میں زیادہ تر نیکی کر سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں جن کی مزارت پر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ تو میں نے کچھ بیان کیا ہے، لیکن سفر کے تعلق سے بھی مزید اگر آپ کی طرف سے کچھ ہدایت مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ سفر میں ہر طرح کا اسلام بھائی ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بعض اوقات مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ تو ان تمام صورتحال میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب بھی سفر کرے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہ ذہن بنائے کہ جیسے دنیا سے سفر کر رہا ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے سفر تو ہے ہی ہے، اور سفر میں جو دعائیں وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں وہ پڑھ لے۔ یہ اپنے رفیق الحرمین میں اس کی مطلب پوری ترکیب ہے کہ شروع میں کیا کرنا ہے، کون سی قرآنی صورتیں پڑھنی ہیں۔ جیسے گھر سے نکلتے وقت یہ صورتیں اگر پڑھ لے جب بھی کوئی سفر ہو تو انشاءاللہ سفر میں خوشحالی نصیب ہوگی۔ جیسے کاروبار کے لیے جا رہا ہے تو کاروبار میں اچھا نفع ہوگا، کامیابی ہوگی۔ تو وہ یہ کہ آیت الکرسی، اور پھر قل یا ایھا الکافرون سے لے کر تبت یدا یہ نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ ناس تک جتنی صورتیں سب پڑھیں، یہ کل ہو جائیں گی 5 صورتیں۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سورہ ناس پڑھ کر آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہوں گی اور 6 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سفر سے پہلے گھر میں پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ سفر آپ کا خوشحال خوشگوار گزرے گا، اور یعنی کہ جس مقصد کے لیے جیسے کاروبار کے لیے گئے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نفع ہوگا، کامیابی ہوگی۔ اور بھی اس میں دعائیں بھی ترتیب میں لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ دعائیں پڑھیں گے۔ پھر ہوائی جہاز گر نہ جائے، جل نہ جائے، اس کے لیے بھی دعا لکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بھی نفع حاصل ہوگا۔ یہ دعا تو غالباً بیک سائٹ پر ہے، بیک ٹائٹل پر، یہ جہاز گرنے جلنے سے بچنے کی دعا، تو اس کا معمول بنا لیں۔ الحمدللہ میری تو عادت ہے کہ ہمیشہ مطلب یہ ہوائی جہاز میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، تو اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی تک مطلب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کبھی ایسا کوئی ہوا نہیں اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں اس کی برکت سے۔ یہ دعا تو سب کو پڑھنی چاہیے، یاد بھلے نہ ہو، مجھے بھی یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں، پیچھے لکھی ہوئی ہے، تھوڑے طویل ہے دعا۔ اسی طرح راستے میں اگر ذکر و درود کا سلسلہ ہوگا تو فرشتہ ساتھ رہے گا، اگر گانے باجے اور الٹی سیدھی بک جھک جو ہوتی ہے تو پھر یہ کہ شیطان ساتھ ہو جائے گا۔ اب آپ کو فرشتے کے ساتھ سفر کرنا ہے یا شیطان کے ساتھ سفر کرنا ہے، یور میٹر، آپ اس پہ مطلب خود آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فرشتے کے ساتھ سفر کرنا ہے، شیطان ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ سفر کریں گے، آپ بولیں ہوائی جہاز میں گانے بجتے ہیں، واقعی یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے، میوزک بجتا ہے، مخصوص اوقات میں بجتا ہے، ہر وقت گانے نہیں بجاتے، مخصوص اوقات میں چلنے سے پہلے تو کہیں کوئی ایسی صورت آتی ہے تو یہ بجاتے ہیں میوزک۔
تو اس وقت میوزک بج رہا ہو، چاہے اس میں بج رہا ہو، چاہے بس میں بھی بجتے ہیں میوزک، یہاں بھی بجتے ہیں، تو اس وقت اس سے توجہ ہٹا دیں. ہم جان بوجھ کر دلچسپی کے ساتھ سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہم دلچسپی نہ رکھیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، مثلاً اب درشی بھی پڑھتے رہیں ساتھ میں زور زور سے، یا جو بھی مطلب جتنا بھی، تو توجہ ہٹانے میں اس سے بھی مدد ملے گی. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا سفر جو ہے نا یہ اچھا گزرے گا. اور یہ بھلے سفر بغداد و کربلا کی بات ہو رہی ہے، لیکن بلکہ سفر کربلا و بغداد، کربلا والے کی فضیلت ظاہر زیادہ ہے، صحابی نبی نواس رسول ہیں. اس نجف اشرف، ہاں یہ تو مولا علی شیر خدا کا بھی وہاں دربار ہے نجف شریف پہ. یہ زائرین سب میں جاتے ہیں عام طور پہ حاضریوں پہ. تو یہ سفر نجف و کربلا و بغداد، اللہ آپ کو مبارک بھی کرے. اور جہاں جہاں حاضریاں ہوں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں، کربلا شریف میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے دربار میں، شہداء کربلا کی بارگاہوں میں، اور حضور غوث اعظم کے دربار میں، اور آپ کے شہزادگان کی بارگاہوں میں اگر یاد رہے تو جہاں جہاں حاضری ہو مجھ گناہ گار کا سلام شوق عرض کیجیے گا. تو اس طرح مطلب سفر کی یہ چند باتیں میں نے عرض کی. وہاں جا کر یہ کہ وہاں کی رونقوں میں بندہ عام طور پہ گم ہو جاتا ہے. اپنے کو کچھ پڑھنے پڑھانے عبادت کرنے کا شوق ذوق تو ظاہر ہے اللہ دے تو مل جائے گا، باقی عام طور پر نہیں ہوتا. تو پھر ادھر ادھر کی تیری میری پنچاتوں میں لوگ وہ یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. اس کے بدلے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے مرشد کے بارگاہ میں جا رہے ہیں. غوث پاک تو جگ مرشد ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ان کے بھی پیر و مرشد نہیں ہے. خود فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. تو الحمدللہ تو جب مرشد کے بارگاہ میں، پھر کربلا والوں کے درباروں میں، اور جہاں جہاں آپ مولا مشکل کشا کے دربار میں جا رہے ہیں، تو وہ مقدس مقامات، اور مقصد بھی حاضریاں ہیں، کام دھندہ بھی نہیں ہے، سیر و تفریح بھی نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہو، اللہ نصیب کرے ہم کو کہ گونگے بہرے بن کے جائیں. گونگے بہرے بلکہ اندھے گونگے بہرے، مائنس نہ دیکھیں، مائنس نہ سنیں، مائنس نہ بولیں، ٹھیک ہے نا. سب جو بھی کام کرے پلس مثبت، کیونکہ وہاں سے حرکتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ یوں کر رہا ہے تو یار یہ کیا کر رہا ہے. وہ اس پنچات میں پڑھنے کے بجائے آپ وہ ڈیجیٹل تسبیح ہاتھ میں رکھ لینا، سمجھے آپ کے ہو تو مدینہ نہ ہو تو خرید لینا، تو وہ بس آپ پڑھتے رہیں. درود شریف تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو ایک پڑھنے کا بہانہ بن جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے تو چلتی ہے. تو درود شریف یا ذکر و اذکار جو بھی آپ کرنا ہے تو کرتے رہیں. تو وہ مقامات قبولیت کے مقامات ہیں. تو الحمدللہ اہل اللہ جہاں بھی ہوں، نیک بندے جہاں بھی ہوں، تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ تو نیک بندوں کے مطلب سمجھو کہ مراکز ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو دیدار نصیب کرے. جو نہیں آپ اب تک جا پائے، اللہ کرے ان کے لیے بھی کوئی سبیل بن جائے، راستہ نکل آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہو سکے تو نیک اعمال کا رسالہ لے لیں، اس کے مطابق جتنا ممکن ہو وہاں عمل کریں. روزانہ ایک پارہ کم از کم تلاوت اگر نصیب ہو جائے، اور روزانہ اپنے ذمے لے لیں کہ میں کم از کم 11ویں شریف کا مبارک وہ مہینہ ہوگا، کم از کم روز کے 1100 درود پاک پڑھوں گا. یہ اپنے اوپر باندھ لیں گے نا کچھ، تو آپ کو یوں ہوگا کہ میرا یار یہ ہدف ہے، پورا کرنا ہے. 1100 پلس جتنے بھی ہو جائیں، کم از کم 1100. اور اسی طرح مطلب یہ کہ تلاوت ایک پارہ، اور بھی کچھ مطالعہ وغیرہ اپنے ذمے لے لیں. تفسیر صراط الجنان اب تو ساری لائبریری اس میں آ جاتی ہے، ان کے ذریعے آپ جو بھی چاہیں مطالعہ کر سکیں گے. تفسیر صراط الجنان پڑھیں، دیگر کتب مکتبۃ المدینہ کی ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں، تو وہ ان کا مطالعہ کریں گے. آپ کے پاس وہاں وقت ہوگا، کام کچھ نہیں ہوتا. جب یہ کہ گجراتی کہاوت ہے نورو نکھو دواڑے، جو فالتو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کو فجیتے کرتا ہے، مسائل کرتا ہے. تو آپ فالتو رہنا مت، آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو پھر وہ آپ ان پریشانیوں میں مسائل میں نہیں گریں گے. لیکن اب عمر بھر کیا نہیں ہے،
जो मैं कह रहा हूँ ये ज़ाहिर है, तो फिर वहाँ हो सकता है वही हो। लेकिन ये कि आप जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे, और फिर ऐसा कंट्रोल करें और ऐसा फ़ायदा उठाएं कि ये फ़ायदा आखिरी सांस तक चलता रहे, कि इधर उधर की मतलब मसाइल में उलझने के बजाय अपनी बस ये इबादतों में अल्लाह करे कि यहाँ भी हमारा वक्त गुजरे, कि जो सांस निकल गया ना, ये मौत की तरफ एक कदम है, और दुनिया की कोई ताकत ना इसको लौटा सकती है, ना दुनिया की कोई ताकत इसको खरीद सकती है। तो गया, मौत की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हर कदम, ये सांस हमारा हर कदम है समझो मौत की तरफ। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक दे, एहसास अता करे, और सभी को एहसास अता फरमाए इसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह मुबारक सफ़र है, मगर एक तादाद है जो जा भी नहीं रही है, यानी अक्सरियत तो नहीं जा रही है। और मिले सुन्नत एक बड़ा प्यारा कलाम लिखा है, नया नया कलाम आया है, चले वो कलाम सुनते हैं। उसका वो जो मकसद ये इन्होंने मुझे कहा था, ऐसा कलाम लिखो कि वहाँ इस्लामी भाई जहाँ भी मज़ारात औलिया पर जाएं तो वहाँ, हाजी इमरान ने बोला था कि ये पढ़ सके। अब इनमें मैंने तो खैर गौस पाक की निस्बत से लिखा, लेकिन नीचे नोट कर दिया, अभी मैंने वायरल नहीं किया इसको। इंशाअल्लाह जब ये हमारे महमूद नाथ खान पढ़ना शुरू करेंगे उधर वायरल हो जाएगा, ये तरकीब रखी है मैंने इंशाअल्लाह। तो इसमें यह कि जहाँ जहाँ मतलब ये अशार जो है ना, ये औलिया किराम के मज़ारत पर जाकर आप पढ़ सकेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ गौस पाक का ख़ास तज़किरा है तो वहाँ उस बुज़ुर्ग का नाम अगर आप उस शामिल करना चाहें तो कर सकेंगे। इस तरह बाकी बहुत से अशारे ऐसे ही हैं कि जिनमें गौस पाक का नाम निस्बत बज़ाहिर नहीं है, तो वो जहाँ भी जाएँ आप पढ़ सकते हैं। अपने वतन में भी मज़ारात औलिया पर पढ़ सकते हैं, यहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी इंशाअल्लाह आप चाहें तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।